اب زلزلہ ایک جو ہے وہ ارتھکویک ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، اور ایک زلزلہ وہ ہے جو آنے والا ہے. وہ کون سا زلزلہ ہے؟ وہ قیامت کا زلزلہ. ان الساعۃ، یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا یہ قریب ہے جو آنے والا ہے، اور اس کی نشانیاں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہ جو سورہ زلزال ہے، اس سورہ زلزال کے اندر تو قیامت کے زلزلے کو ہی بیان کیا گیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین تھر تھرائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ہے، زمین تھر تھرائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے خزانے جو ہے یہ اگل دے گی. یعنی اس کے جو خزانے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سارا اٹھ کر باہر نکل آئے گا، اور اپنے سارے خزانے، سونے، جواہرات، قیمتی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے باہر آ جائیں گی. اب روایات کے اندر آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ اس وقت تو جب زلزلہ آئے گا، جب زمین تھر تھرائے گی، جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، اس وقت تو لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اتنی اس کی آواز ہوگی، اور حمل والیاں اپنے حمل گرا دے گی. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوا زلزلے کا بیان کہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی تحقیق نہیں ہے. جیسے آج کل جو ہے وہ بڑی تحقیقیں ہو رہی ہیں، وہ جی ترکی میں زلزلہ آیا، اب پاکستان میں آنے والا ہے. دیکھیں موسمی جو حالات ہیں، جو موسم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، موسم کی تبدیلی، کیفیت، اور پھر جو محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشن گوئی ہوتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ موسم کی پیشن گوئی ہے، لیکن جو زلزلہ ہے، جو ارتھکویک ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. اس کے حوالے سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور جو زلزلہ قیامت کا زلزلہ ہے، جسے آنا ہی آنا ہے، وہ تو قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور وہ جو بیان کیا گیا احادیث مبارکہ میں آیا کہ جب زمین اپنے خزانے نگل دے گی، زمین اپنے خزانے جو ہے وہ اٹھا باہر پھینکے گی، تو لوگ تو ان کے کانوں کے پردے تو پھٹ چکے ہوں گے، ان کے سامنے سونا، چاندی، جواہرات، مال، دولت، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کوئی اس کی طرف بڑھے گا نہیں. کوئی اس وقت اتنی طاقت نہیں رکھے گا کہ اس کی طرف بڑھ سکے. اور پھر انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، کہ زمین کو کیا ہوا کہ اس نے سارا کچھ نکل دیا، سارا کچھ اگل دیا، باہر آ گیا. اور قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اور پھر اس دن زمین اپنی ساری خبریں اٹھا باہر پھینکے گی. اس زمین پر جو کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اس زمین پر گناہ کا جو سیلاب ہے، اس زمین پر جو ایک فحاشی عریانی پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ زمین سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ اٹھا باہر پھینکے گی، اور ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. اور ہر انسان کے بارے میں زمین کو اللہ گواہی دے، اللہ پاک زمین کو ارشاد فرمائے گا کہ اب تو بول، اب تو گواہی دے، تجھے سننے کی، تجھے دیکھنے کی، تجھے بولنے کی جو ہے وہ طاقت دی جاتی ہے. زمین بولے گی، زمین کیا کرے گی؟ بولے گی، اور وہ اپنے خزانے بتائے گی، اور زمین لوگوں کے احوال بتائے گی. اور یہی آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے زلزلے کو بیان کیا. اب آئیے ہم جو ہے وہ جو آج کل ایک ماحول ہے یا جس طرح کی بات ہے کہ زلزلہ کیا ہے اور زلزلہ کیوں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ہمیں زلزلے کے بارے میں بتائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کو گناہ نہ سمجھیں گے، جب لوگوں کے درمیان زنا جو ہے وہ، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا سن وفات 93 ہجری ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ گناہ زنا کو نہ سمجھیں اور شراب پینے لگ جائیں، اور کیا کریں؟ شراب پینے لگ جائیں، موسیقی سننا شروع کر دیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں آسمانوں سے نفع پہنچانا چاہے اور سدھرنے کا موقع دینا چاہے، تو اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے کہ تم تھوڑا سا ہلو، تم ہلو. زمین کو اللہ حکم دیتا ہے کہ انہیں جھٹکا دو. پھر اگر لوگ توبہ کر لیں وَإِن تَابُوا، اور اگر لوگ توبہ
اور باز آ جائیں عبرت سمجھ لیں، تو اللہ پاک انہیں اس گناہ سے بچا لے گا، اللہ پاک انہیں اس سے محفوظ فرما لے گا، اور اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ کیا زلزلہ جو ہے یہ عذاب ہے؟ زلزلہ جو ہے یہ عذاب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کافر کے لیے عذاب ہے۔ زلزلہ کیا؟ کافر کے لیے عذاب ہے، اور مومن کے لیے رحمت ہے کہ یہ اسے اللہ کے قریب کرے گا۔ آج جو ہے وہ بڑی باتیں مشہور ہوتی ہیں اور ہمارے درمیان بھی ایک جو ہے وہ ایک فضا سی پھیل جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ گھبراہٹ اور پریشانی بھی پھیل جاتی ہے کہ جو ہم اس طرح کی الفاظ معاذ اللہ بولتے ہیں کہ ان پر لوگوں کو عذاب آیا۔ اب سیلاب پیچھے آیا تھا پاکستان کے حصوں میں بھی، تو لوگوں نے کہا کہ ان پر بہت برس جو ہے وہ عذاب آیا۔ اللہ کا عذاب ہم کیا جانے کہ وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی رحمت بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ اس بات کی گواہی موجود ہے کہ زلزلہ جو ہے، ارتھکویک جو ہے، یہ کافر کے لیے عذاب ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس بات کی جو ہے وہ گواہی موجود ہے کہ زلزلہ گناہوں کے سبب آتا ہے۔ زلزلہ جو ہے یہ گناہوں کے سبب آتا ہے، جب لوگوں کے درمیان فحاشی، قریانی، بے پردگی، شراب نوشی، زنا اور اس طرح کی چیزیں عام ہو جائیں گی، حکومتی خزانے جو ہے وہ مال غنیمت سمجھ کر لوگ استعمال کرتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، یہ لوگ استعمال کریں گے، تو پھر تم زلزلے کا انتظار کرو، پھر تم زمین کے اندر دس جانے کا انتظار کرو، پھر تم اپنے چہروں کی بگڑنے کا انتظار کرو جب ایسے گناہ عام ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ترکیہ، شام، سیریا کے علاقوں میں جو زلزلہ آیا ہے، وہاں عاشقان رسول پر جو ایک یوں سمجھے کہ ایک قیامت ہے، اور ان کے اوپر جو ہے یہ یوں سمجھے کہ ایک پریشانی کا عالم ہے، اس پریشانی کے عالم میں بھی دعوت اسلامی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ وہاں طبی امداد جاری ہے، اور دعوت اسلامی فلاحی کام بھی کرتی ہے، دینی کام بھی کرتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوئیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔